ہمیں سب سے پہلے جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. یہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہو گیا ہے. 9 مئی جیسی صورتحال ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فنڈڈ ایڈورٹیزمنٹس چل رہے ہیں, آپ کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن قرار دیا جا رہا ہے, انتشاری ٹولہ فتنہ, اور اب تو سنا ہے کہ فسادات کے لیے بھی ایک خاص ٹیم بنائی جائے گی جو کہ جو بار بار آپ فساد کھڑا کرنے آ جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. یہ معاملہ کہیں جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے خیال میں حکومت کی فرسٹریشن کو یہ ظاہر کرتا ہے. یہ ایک فرسٹریٹڈ شخص کی گفتگو ہے جو آپ نے مریم صاحبہ کی سنائی ہے. تھوڑی دیر پہلے حامد میر صاحب نے بھی میرے سے یہی کلپ سنوا کے میرے سے رسپانس مانگا, اور میں نے ان کو یہی کہا, آپ کے پروگرام میں بھی یہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, میری تو تربیت ایسی نہیں ہے, میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں. میں ان کو ریسپیکٹفلی کہوں گا کہ عمر میں میرے سے بڑی ہیں تو ٹریٹ ہر ایز این ایلڈر سسٹر, لیکن ایک ایسی ایلڈر سسٹر جو ہر وقت غصے میں ہوتی ہے اور جس کو پتہ نہیں کون سا تحریک انصاف سے 7 نسلوں کا بیر ہے. ہم کیا کریں اگر لاہوری ہمیں پسند کرتے ہیں, پنجابی عمران خان کو ووٹ کرتے ہیں, تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی سیاست, آپ کے والد محترم یا چچا حضور کی سیاست میں کوئی ایسی کمزوری رہ گئی ہو جو کہ 1985 میں تو 84-85 میں کوئی 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا, آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی, تو تب سے یہ خاندان حکومت میں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے ان کو اور کتنا وقت چاہیے؟ 2 نسلیں تو قبروں میں اتر گئی ہیں. کوئی میرے خیال میں یہ نسل کو بھی اتارنے کا پروگرام ہے, اور سب کے سب لگ ہی رہا ہے کہ ہمارے پیچھے تو شاید آرا مشین لے کے آ رہی ہیں. لیکن یہ فرسٹریشن شاید اس لیے بھی ہوگی. دیکھیے, انسان دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے. صبح جب اٹھتا ہے اور آئینے میں اپنے چہرے, اپنی آنکھوں کو انسان دیکھتا ہے, تو کسی زمانے میں نے ایک بات کی تھی, میں کوئی انٹلیکچوئل تو نہیں ہوں لیکن آپ جیسے لوگوں سے تھوڑا بہت سیکھا ہے. میں نے ایک بات کی تھی کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولنا ہے, اپنے آپ کو سچ بولنا. تو ان کو یہ پتا ہے کہ سیٹیں یہ سارے ہارے بیٹھے ہیں, اندر ایک فرسٹریشن ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے, طاقت ہے, تعلقات ہیں, ہمارے پاس اتنی بلیک میلنگ کی حساب کتاب ہے لوگوں کو, سارا کچھ, لیکن عوام ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ یہ وہ فرسٹریشن ہے. آپ کیا کہنا, ہم دہشت گرد ہیں, چلائیں کیسز, آپ تو بے شمار تو چلا لیے. میرے سے لے کے عمران خان صاحب تک مجھے ایک کوئی لیڈر یا کوئی ورکر بتا دے جس پہ دہشت گردی کا پرچہ نہ کٹا ہو, تو ثابت کریں اگر بھی دہشت گردی ہے. لیکن یہ کہنا کہ فساد ہے, ختم کریں گے, کیا ارشد شریف صاحب والا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ ارشد شریف جو دیار غیر میں شہید ہوئے ہیں, کوئی ان پہ آسمان سے خلائی مخلوق نے حملہ کیا تھا, ان پہ کیا ہوا تھا؟ کوئی اسپیس شٹل گرا تھا؟ کیوں پاکستان سے وہ نکلے تھے اپنی جان بچانے؟ ایک محب وطن پاکستانی, ایک محب وطن پاکستانی جس نے پاکستان میں آخری کام جو کیا تھا وہ سبز ہلالی پرچم کو ہوا میں لہرایا, اس کے بعد وہ بیچارہ اپنی جان بچانے چلا گیا. تو یہ تو ہماری حالت ہے, یعنی کہ اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ. سر معذرت کے ساتھ کوئی 89 لوگ ہیں جو ڈی پی اوٹک بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کی شناخت ہی نہیں پتا, جو نادرا پہ نہیں ہیں, دے آر افغانز, اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے, ان کے ہاتھ میں کیمیکل ویپنز ہیں, یہ تو ایک پوری بارود بھری گاڑی تھی. سو دس از انف فار اے پولیٹیکل پارٹی ٹو بی بینڈ. آئی مین دس شوڈ بی انف. آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے, whether they can prove it or not remains to be seen. نہیں, ثابت کریں نا. اگر کوئی غلط چیز ہے تو میں تو نہیں سپورٹ کروں گا, نہ کوئی بھی ذی شعور شخص سپورٹ کرے گا. کسی بھی جماعت میں اگر کوئی غلط, دیکھیں اگر ایک جگہ فرض کریں, میں یہ نہیں کہوں گا 10 لاکھ کا مجمع تھا یا 5 لاکھ کا مجمع تھا, لیکن اٹ واز اے سائزیبل اماؤنٹ آف پیپل, ہزاروں میں تھے, بہت زیادہ تعداد تھی. اس میں اگر اب کچھ لوگ آگے ہیں جو پاکستان کے باؤنڈری کے اندر ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیں, ایک سیاسی جماعت اپنے 25, 30, 40 یا 50 ہزار کے مجمع میں کیسے چیک رکھ سکتی ہے کہ فلانا آئے فلانا نہ آئے؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ کہنا کہ فلانا افغانی ہے, تو افغانی ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے. اگر ہاں یہ ثابت ہو کہ ہم کوئی پیسے دے کے لائے ہیں, جس طرح یہ قیمے والی نان کھلوا کے تو لے کے آتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک شخص پاکستان میں ہے, یہ پاکستانی جو اوورسیز ہوتے ہیں وہاں احتجاج نہیں کرتے. یہ جو ان کے نون لیگ والے ادھر لندن کی گلیوں میں, ہمارے والے بھی بات کرتے ہیں اور وہ بھی بات کرتے ہیں, جیسی بات کرتے ہیں وہ نہ آپ سنیں نہ کسی کو سنوائیں.
تو وہ نون لیگ والے جب ادھر وہ اچھا میں اب جلدی سے ذرا آ جاتی ہوں سر لندن کی روڈوں پہ. مجھے ایک بات بتائیں, کیا افغانی ہونا جرم ہے؟ افغانی ہونا تو جرم نہیں, آج کل تو مجھے لگ رہا ہے پختون ہونا بھی جرم ہے. آپ افغانی کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے پختون ہونا بھی جرم ہے. یہی تو مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے. دیکھیں کبھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی نون لیگ آتی ہے, آپ سنا بھی اس کو دیکھیے, آپ کو مے بی یو ریمبر کہ جب 2013 سے 18 تک حکومت تھی اور چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے, یہ صاحب وزیر اعظم تھے, اس زمانے میں بھی یہ پشتون ایشو اٹھا تھا یہاں پہ. کسی نے کوئی سفید دیر والی ٹوپی پہنی, اس کو پکڑتے تھے. اس سے پہلے اگر 90s میں جائیں تو میاں صاحب کے زمانے میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا بھٹوازم کے خلاف کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. تو یہ کون سی پگ ہے جس کو یہ داغ لگا ہے 1984 سے جو آج تک لگا ہوا ہے؟ اصل داغ یہ ہے یہ جو اس کو لگا ہوا ہے. اچھا, فیصل واڈا صاحب بہت زیادہ فکر مند ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں. کل میرے پروگرام میں بھی انہوں نے بار بار کہا ہے کہ بی بی سے, ہواریوں سے, قاسم سوری ٹائپ سے ان کو خطرہ ہے. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کون ہینڈل کر رہا ہے, اس طرح کی ٹویٹس اس طرح کی آ رہی ہیں جس پہ اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ اور بلاول سے وہ ملے ہیں اسپیشلی اس لیے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انٹروین کریں. سو آپ فیصل واڈا صاحب کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا واقعی خطرہ ہے؟ بلاول سے ملنا چاہیے, اچھی چائے کافی شاید پلا دیتے ہوں گے. باقی لیڈر کی بڑے گھر میں پیدا ہونے سے بندہ کوئی لیڈر تھوڑی نہ بن جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پونجا جناح کے گھر میں پیدا ہونے والا محمد علی کبھی قائد اعظم نہ بنتا. تو ثنا بی بی ایسا نہیں ہوتا. اسٹریٹ سمارٹ ہونا پڑتا ہے, جیلیں جنون کاٹنی پڑتی ہیں, بغیر ڈیل کے باہر آنا پڑتا ہے, تکلیف سہنی پڑتی ہے, اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے. ہم کھڑے ہیں پاکستان, ملک تو نہیں چھوڑ کے بھاگے, باہر نہیں بھاگے. کیا ہماری فیملیز نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا مجھے اپنی 85 سالہ, میں آپ کی بات, کیا مجھے اپنی 85 سالہ ماں کی فکر نہیں ہے جنہوں نے پچھلے دنوں مجھے یہ کہا کہ اس بار اگر اندر گئے تو شاید پھر مجھے نہ دیکھو. اتنا لوگوں کو ٹینشن ہے, اتنا لوگوں کو پریشانی ہے. اس میں سے نکل کے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. بلاول صاحب بس ٹھیک ہے, اگر کوئی لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں. میں بدشگونی نہیں کرتا, میری دعا ہے ان کے لیے. اگر وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں ان کے خاندان نے اتنی دیکھی ہیں اور وہ بھی سمیئر فری ہیں, اب تک ان پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگا ہے. فیملی پہ بات ہو سکتی ہے یا پارٹی پہ بات ہو سکتی ہے, تو وہ اگر کوئی کردار ادا کریں تو کیا آپ آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کریں گے؟ کیا خان صاحب ملیں گے بلاول سے؟ نہیں تو پازیٹیو بات اگر کوئی کر رہا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول اچھا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں, ان کا اچھا رول تو ہم نے 26 میں آئینی ترمیم میں دیکھ لیا. وہ اس کو بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے نا سر. ان کو, آپ کو 2 سیٹیں دی, ان کو ایک ہی سیٹ ملی. انہوں نے تو نہیں, میری بات سنیے, یہ میری بات سنیے, یہ میں اب یہ والی بات بڑی سنجیدگی سے کر رہا ہوں. وہ بے نظیر جو اس وقت کی جنتا کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی, اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا, اس میں سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن وہ کبھی بروٹ فورس کی بات نہیں کرتی تھی, جو پھر لیاقت باغ میں دن دہاڑے شہید ہو گئی. بروٹ فورس کی بات جو بلاول صاحب نے کی ہے, یہ لیگیسی بے نظیر کی تو نہیں ہے. یہ تو کچھ لگتا ہے زرداری صاحب سے کچھ یہ چیز ان سے انہیرٹ کی ہے.